اجاڑے ہیں گلستہ تم نے جن ہاتھوں سے دیوانوں، اجاڑے ہیں گلستہ تم نے جن ہاتھوں سے دیوانوں، اگر تم چاہتے تو تم سے ویرانے سنور جاتے۔ آج کا ہمارا نوجوان ہیپی نیو ایئر کی اس طریقے سے آپس میں مبارکبادی پیش کرتا ہے، داد و تحسین حاصل کرتا ہے، جیسا کہ لگتا ہے کہ اپنے دشمن ملک سے جنگ جیت کر آیا ہے۔ ایسی داد و تحسین حاصل کرتا ہے، ایسی ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیں دیتا ہے، ایک دوسرے کو لگتا ہے کہ یہ کارگل کی جنگ جیت کر آیا۔ کہاں چلا گیا ہمارا یہ نوجوان؟ وہ ویسٹرن تہذیب، وہ ویسٹرن کلچر، وہ ویسٹرن ثقافت کو اتنا پسند کرنے لگا جو ہمارے ملک کا دشمن، ہمارے اسلام کا دشمن، ایمان کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، وہ ویسٹرن تہذیب، وہ ویسٹرن کلچر، یہ مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ ہم سب نوجوانوں کو تباہ برباد کر۔ وہ تہذیب، وہ یہود و نصارہ جو ہمارے ملک پر حکومت کرتے ہیں، ہمارے دیش واسیوں کو ستاتے رہے، ہمارے دیش واسیوں کا خون اپنے پسینے سے بھی زیادہ سستا سمجھتے رہے۔ آج ہم ان کے دل دادا ہو گئے، اس مغربی تہذیب سے ہم متاثر ہو گئے، اس ویسٹرن کلچر سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جو کرنے لگتے ہیں وہی کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم اس یہود نصارہ کے ایک ایک کلچر پر مکمل طور پر اتباع کرنے لگی، اور اپنے اکابرین کی اتباع کو ہم بھول بیٹھے۔ وہ یہود و نصارہ جن کے بارے میں فرمایا گیا خالف الیہود والنصارى، کہ ان یہود اور نصارہ کی مخالفت کیجیے، ان کا یہ گندا کلچر، یہ ویسٹرن کلچر، ان کی یہ ثقافت کو پسند نہ کیجیے، اس سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ آج ہم ان مغربی تہذیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلنے لگے، آج ہم ان کے تقاریب کے اندر حصہ لیتے، اس کو فروغ دیتے۔ اتنا ہمارے نوجوانوں کے اندر ہیپی نیو ایئر کا بھوت چڑھ گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ آنے والا سال کس کا ہے۔ یہ کوئی ہمارا بھارتی سال کا آغاز تھوڑے نہیں ہو رہا، نہ ہمارا کوئی اسلامی سال کا آغاز ہو رہا، جہاں لکھا ہے کہ اپنا نیا سال آئے تو آپ پارٹیاں کیجئے، داد و تحسین حاصل کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے، فراخی کے ساتھ ان پر، کشادگی کے ساتھ ان پر خرچ کیجئے، امداد کیجئے۔ اور آج ہیپی نیو ایئر کے اندر نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں، پارٹیاں رکھتے ہیں، شراب کی پارٹیاں رکھتے ہیں، کباب کی پارٹیاں رکھتے ہیں، رات بھر عیاشی اور گانے اور بجانے کے اندر پوری اپنی جو رات کو گزار دیتے ہیں، سب اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار سکتے ہیں۔
وہ تہذیب، وہ تمدن جو ہمارے مذہب، جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، یہ وہ تہذیب ہے جنہوں نے ہمارے ملک کو پارا پارا کر دیا، ہمارے ملک کی تہذیب پر ڈاکہ ڈالا، ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو پارا پارا کر دیا۔ آج اس ویسٹرن تہذیب کو ہم اپنے میں فروغ دے رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں ایسی پارٹیاں کرنے میں جہاں صرف گناہ ہی گناہ ہوتے۔ ارے ذرا افسوس کی نگاہوں سے اور بصارت کے ساتھ غور کیجئے کہ یہ کوئی خوشی منانے کا سال نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی سے جو دن کم پڑ جاتے ہیں، جو سال اور مہینے کم پڑتے ہیں، ہماری زندگی کم پڑ جاتی ہے اور موت کی گھڑی کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ ہماری زندگی بالکل برف کی سلی کی طرح ہے، جس طریقے سے یہ سال گزرتے جاتے ہیں ہماری آپ کی زندگی پگھلتی جاتی ہے۔ یہ مبارک بادی دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ افسوس کیجئے کہ ہم پچھلے سال اتنی زندگی ہم نے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کاٹ دی ہے، عیاشیوں میں کاٹ دی ہے، لڑائی دنگوں اور جھگڑوں کے اندر کا جو ہے زندگی ہم نے گزار دی۔ اب اپنی زندگی کو ہم رب کو راضی کرنے میں آئندہ گزار دیں۔ ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں محاسبہ کریں کہ جو اتنی زندگی ہماری گزری ہے، اتنے سال گزرے ہیں، کیا اللہ کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے میں گزری ہے؟ اور جناب مبارک بادیاں دیتے ان یہود نصارہ کے کلچر کو پسند کر دیا جن کو منع کیا گیا ہے کہ خالف اليہود والنصارى لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا ماڈل نہ بنائیے، اپنا نمونہ یہود نصارہ کو نہ بنائیے، بلکہ ہم اور آپ کا نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنا ماڈل اور رول ماڈل اور نمونہ بنائیے۔ ہم کہاں چلیں گے؟ یہ چند روزہ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ہم عیاشیوں کے اندر گزارنے کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار پانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار پانی میں، کچھ اچھے کام کر لو چند دن کی زندگانی میں۔ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا فی حجر ضب لاتبعتموهم قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ پہلے لوگوں کی روش کو، ان کے طریقے کو اس طریقے سے اختیار کرو کہ شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو گے، قدم سے قدم ملا کر چلو گے، مکمل طور پر ان کو فالو کرو گے، اپنا تم رول ماڈل بنا لو گے، آئیڈیل ان کو بنا لو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کی اتباع میں لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، تو تم بھی ان کی اتباع میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا
یا رسول اللہ الیہود والنصارى، ان پہلے لوگوں سے یہود و نصارہ مراد ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، ہاں یہود نصارہ ہی مراد ہے۔ آج وہ یہود و نصارہ جو ہمارے ایمان کے، اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے تہذیب اور کلچر اور ثقافت کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے ایمان کو کسی نہ کسی طریقے سے سلب کیا جائے اور اس دنیا کی اس رنگینیوں میں، ان بہاروں میں ان کو مغن کر دیا جائے اور اپنے رب اور مالک کو اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو بھول جائیں۔ آج ہم ان اغیار کے طور و طریقوں کو پسند کر لیے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے نبی کا کلمہ پڑھ کر، جو دوسرے کلمے کے اندر، دوسرے جز کے اندر جو ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جس چیز کا حکم دیں گے اسے ہم کریں گے، اور جس چیز سے آپ منع فرمائیں گے اسے ہم باز آ جائیں گے، بلکہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ کلمہ کا جو دوسرا جز ہے اس کا مطلب یہی ہے جو ہم نے اقرار کیا تھا، جو ہم نے وعدہ لیا تھا، اس کا مطلب یہی ہے محمد ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اپنی منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم رول ماڈل آپ کو بنائیں گے، آپ کو ہم آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے، کسی یہودی اور نصرانی اور مجوسی کو، اغیار کو اپنا رول ماڈل اور نمونہ نہیں بنائیں گے، آپ کے ایک ایک طریقہ اسوہ کو ہم اختیار کریں گے۔ ہم نے یہی تو کہا ہے اس نے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وعدہ کچھ اور ہم نے کر رکھا ہے اور کرتے کچھ اور ہیں، اس سے بڑی بے وفائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی احسان شناسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارا مسلمان ویسٹرن کلچر کے اندر بالکل گم ہو گیا، اپنے رب کو، اپنے پیغمبر کے طریقوں کو بالکل بھلا دیا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا۔ اگر یاد رکھیے کہ اگر آخرت اور دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نجات اور بھلائی ہے، آپ کے اسوائی کے اندر بھلائی ہے اور نجات ہے، کہ نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بند ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنی ثقافتیں ہیں، سب وہ جو آپ کو گمراہی کے دھانے پر لے جانے والی ہیں، جہنم کے دھانے پر لے جانے والی ہیں، پھر اس کے بعد افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس۔ پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی مسلمان اگر کسی اغیار کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو وہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو جو ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن، وہ اگر جبڑے کے بل پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اگر تم ان کا طور طریقہ اختیار کرو گے تم بھی جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ میرے بھائی، اگر ہم سدھر جائیں، ہمارے دیش کا نوجوان، ہمارے نوجوان مسلمان بھائی اگر سمجھ جائیں تو ہم بہت کامیابی کے زینے چڑھ سکتے ہیں، کہ اجاڑے ہیں گلستہ تم نے جن ہاتھوں سے دیوانو، اجاڑے ہیں گلستہ تم نے جن ہاتھوں سے دیوانو، اگر تم چاہتے تو تم سے ویرانے سنور جاتے۔